وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن، جمعہ بھی مبارک دن، ذو الحجہ کی پہلی تاریخ بھی. اور یہ 10 دن ذو الحجہ کے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں قسم بھی اٹھائی ہے، قسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. والفجر، قسم ہے اس فجر کی. مفسرین لکھا یہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ. والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں. خاموش رہیں، چلے جائیں، اٹھا دے، بیٹھو ادھر بیٹھ. فطر کی بھی قسم اٹھائی اللہ نے، تاک راتوں کی بھی، جفت راتوں کی بھی. مفسرین نے، محدثین نے احادیث کی روح سے یہ لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد
جو فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان کی فضیلت مہینے کے بعد فضیلت والا مہینہ، خاص کر یہ 10 دن ذوالحجہ کے، اللہ نے ان کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اس کے ایک روزہ پہلے 10 دن، پہلے 10 دن سے مراد 9 دن، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے ثواب میں، اجر میں۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ تو وہاں ہوگا مکہ مکرمہ میں، عرفات کے میدان میں، جہاں ہمارے لیے بھی پوری دنیا میں 9 ذی الحجہ کا روزہ، فرمایا 200 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، 200 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کاش کہ ہم سمجھ جاتے، یہ اس کی فضیلت کو پہچانتے۔ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اطلاع ملتی تھی، یا رسول اللہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا لفظ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلا لفظ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صحابہ کرام بازاروں میں تشریف لے جاتے، گلیوں میں نماز کے لیے، تو ہر طرف ہی آواز ہوتی تھی، یہ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج تک مسلسل بازاروں کے اندر دکاندار بھی، تاجر بھی بآواز بلند گزرتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کی بڑی فضیلت ہے ان دنوں میں۔ اور 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب۔ نہیں کوئی پڑھے گنہگار ہو جائے، سمجھے ہو جائے۔ خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، کہیں ان کو، اپنی اولاد سے بھی کہیں، رشتہ داروں سے بھی کہیں، دوست احباب سے بھی، پڑھو بھائی، پڑھو بھائی۔ دکان پر بیٹھے ہو پڑھتے رہو نا، اللہ اکبر، اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کون سا زور لگتا ہے؟ کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ کتنے خرچے ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے ہاں رحمت بہانہ مانگتی، بہانہ بنا۔ ان دنوں میں یہ تسبیحات پڑھ، تیرے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیں گے، تیرے اجر و ثواب میں جب وہ تولا جائے گا میزان عدل میں، اللہ اکبر، اس وقت یہ میزان کا پلہ نیکیوں والا تیرا اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ حکم دے اس کو سیدھا جنت بھیج، سیدھا جنت۔ اللہ کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ پڑھ جتنا بھی ہو جائے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے پڑھتے رہو۔ ان دنوں میں بہت اجر ہے، اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب۔ روزہ رکھنا بھی، ایک روزے کا ثواب اللہ اکبر، 1 سال کے روزے، اور 9 ذی الحج کا 200
2 سالوں کے روزے کا ثواب، بلکہ بعض مفسرین 200 سال لکھا ہے، 200 سال۔ اللہ کی رحمت تو ہاں بے حساب ہے نا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم نے یوں سمجھا ان اللہ یرزق من یشاء، جس کو اللہ رزق دے دے، یعنی مال دے دے، پیسہ دے دے، مال مویشی دے دے، جس کے کاروبار لمبے چوڑے ہوں، جو کارخانے دار ہو، جو بیلنس رکھتا ہو بینکوں کے اندر، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے ہم نے اس کو پیسہ دے دیا، نہیں نہیں، یہ معنی نہیں، معنی ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، تھوڑا سا عمل نیک کرو گے اتنا اس کا اجر دوں گا کہ اس کا کوئی حساب ہوگا بھی نہیں، سمجھو، بے حساب، بے حساب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ذو الحجہ کا مہینہ اللہ کی رحمت اللہ نے ہمیں پھر عطا فرما دیا، رمضان بھی عطا فرمایا، پھر ذو الحجہ بھی، اللہ بار بار زندگی میں برکتیں بھی دے، اور یہ رمضان کے مہینے، یہ ذو الحجہ کے مہینے، شب براتیں، یہ برکت والی راتیں، لیلۃ القدر رحمت والی راتیں، اللہ بار بار عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، جو امتحانات آئے پیدائش سے لے کر پیدائش میں بھی نمرود کی طرف یہ آرڈر تھا، اس کو کسی نے بتا دیا تھا، نجوموں نے بتا دیا تھا، ایک بچہ آنے والا ہے وہ تیرے تخت و تاج کو پامال کر دے گا، برباد کر دے گا، کوشش کرو وہ بچہ نہ آئے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب نجومیوں نے بتایا نا آنے والے ہیں اور تجھے برباد کر کے غرق کر کے رکھ دے گا، حضرت ابراہیم کے معاملے میں بھی نجومیوں نے یہ بتایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں قتل بھی کروں، اور کوئی طریقہ کہ اگر مجھ سے قتل نہ ہو سکے تو وہ بچہ آئے نہیں دنیا میں۔ اتنے تک نجوموں نے بتا دیا کہ اس ہفتے میں سنو یہ علم غیب کی بات نہیں، علم نجوم ہے۔ جس طرح کہ آج کہا جاتا ہے بھئی بارشیں آنے والی ہیں، اگلے ہفتے بارشیں ہوں گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی، مان لیتے ہیں، انکار نہیں ہے اس کا، حالات کے ذریعے سے۔ یہ بھی ایک علم ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، علم نجوم بھی ہے، انکار نہیں، یقین اس پر کرنا وہ کفر ہے، یقین نہ کرے بلکہ انکار بھی نہ کرے، ایک علم ہے۔ ایک ہفتے کے اندر جو میاں بیوی اکٹھے ہوں گے اور حمل ٹھہر جائے گا اس ہفتے کے اندر جو حمل ٹھہرے گا وہ بچہ آئے گا تو تیرا دشمن ہو، تیرے تخت و تاج کو الٹک دے گا۔ پابندی لگا دی، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے لگا دی کہ خبردار کوئی خامد اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، بیویوں کو علیحدہ کر دو، کہیں علیحدہ رکھ دو، جنگل میں ان کے خیمے لگا دو، اور مردوں کو علیحدہ رکھ دو، دور کہیں رکھ دو، تاکہ بچہ آئے بھی نہیں پیٹ میں، حمل آئے ٹھہرے بھی نہیں۔ اتنی سخت پابندی تھی کہ عورتیں علیحدہ، مرد علیحدہ، جو شادی شدہ عورتیں تھیں ان پر تو سخت پابندی، جو شادی شدہ نہیں تھی ان پر بھی پابندی کہ کہیں ان کے پیٹ میں کہیں دوسرا بچہ نہ آئے۔ اللہ، تو ایسا ہوا، سخت پابندی ہے، فوجیں پھر رہی ہیں، پولیس جو ہے گشتوں پر ہے، رات کو علیحدہ، مرد علیحدہ، عورتیں علیحدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت کہہ رہا ہوں، آدر جو ایمان نہیں لاتا، کافر تھے، نمرود کے سیکریٹری تھے یا بہت بڑے
منشی تھے نمرود کے، بادشاہ وقت کے. تو رات کے وقت نمرود جب سویا کرتا تھا، اس وقت اور بھی انتظام ہوں گے پنکھے چلانے کے، لیکن آذر پر یہ ڈیوٹی تھی، آذر حضرت ابراہیم کے والد پر، کہ آپ نے ہاتھ میں یہ پنکھا لینا ہے جس پنکھے میں ہیرے جواہرات عجیب و قسم کے، سونے کی تاریں، چاندی کی تاریں، بڑا پنکھا تھا. نمرود پر وہ حضرت ابراہیم کے والد آذر ہلا رہے چلا رہے. یہ ڈیوٹی تھی ان کی. رات کے وقت اچانک کوئی کام پڑا حضرت ابراہیم کی والدہ کا، ضروری مسئلہ تھا. وہ آ گئی اپنے خاوند کی طرف، آذر کی طرف. اب نمرود سویا ہوا تھا، نیند میں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے بھی ایسا تھا کہ ایسا غلبہ تھا نیند کا کہ وہ جو پنکھا چلا رہے تھے، پنکھا انہوں نے بند کر دیا تو وہ نمرود اٹھا نہیں، آنکھ نہیں کھلی اس کی. تو آذر پنکھا چلاتے ہوئے پنکھے کو رکھ دیا. کیا کیوں آئی ہے؟ فلاں کام کے لیے آئی، فلاں مسئلہ ہے. اب نمرود سویا ہوا ہے، سرہانے کی طرف دونوں بیٹھ گئے. جو ہی بیٹھ کے دونوں قدرت دکھا رہے ہیں. آخر میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، ملاپ ہو گیا. ملاپ کے بعد فراغت ہوئی. حضرت ابراہیم کی والدہ چل دی، آذر جو ہے پھر پنکھا چلانے لگے. صبح کے وقت نجومیوں نے بتلا دیا نمرود کو، نمرود آج رات جو گزر گئی ہے نا، وہ حمل ٹھہر گیا ہے، اس بچے کا حمل آ گیا، وہ بچہ آ رہا. حیران کا حیران، ہم نے عورتیں ادھر رکھا، مرد ادھر ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آذر بتاتا نہیں ہے کہ میری بیوی آئی تھی، ورنہ تو موت تھی، قتل کر دیتا. تو اللہ نے نمرود یعنی بادشاہ کے سرہانے حضرت ابراہیم کا حمل ٹھہرا کر حضرت ابراہیم کو دنیا کا امام بنا دیا. اللہ سرہانے کھڑ کر. رب قادر ہے نا، ان اللہ فساد فی البر والبحر، میدانوں میں فساد، جنگلوں میں بھی فساد، سمندروں کے اندر بھی فساد. آپ کہیں گے سمندروں کے اندر کیسے؟ جہاز آ رہا ہے جی، کیا لے کر آ رہا ہے؟ اسلحہ لے کر آ رہا ہے. کدھر سے جی؟ امریکہ سے. کدھر جا رہا ہے؟ افغانستان کی طرف. اچھا ہاں، سمندر سے آ رہا ہے نا فساد، قتل کے آلات سمندر سے آ رہے ہیں نا. فی البر والبحر، بحر اللہ نے فرما دیا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم یہ فساد برپا کر دیتے ہیں، قتل و غارت، تاکہ اطمینان قلب ختم ہو، سکون نہ ہو، آپس بربادی ہو. اور اسی پر خوش ہوتے ہیں، میں سے فلاں فلاں جماعت، فلاں سیاسی جماعت ہے، میرا فلاں لیڈر ہے، میرا فلاں لیڈر ہے. ہائے ہائے، لیڈر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو مان لو، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، دنیا آخرت کا لیڈر ہے. اسی کی سنت، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیڈر کو پسند نہ کر، محمد رسول اللہ کی سنت کو پسند کر. لیڈر کا گلہ شکوہ ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. رسول اللہ پر کوئی بھونکے تو تیرے ایمان میں کوئی جذبہ بھی نہ آئے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی شریعت کی پامالی کر رہا ہو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، روکے ہاتھ سے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. بادشاہ وقت روک سکتا ہے، والد روک سکتا ہے اولاد کو. اگر یہ طاقت نہیں، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روک، زبان سے روک. کون؟ یہ علماء روکے، مولوی روکے، ممبر پر بیٹھا ہوا روکے، محراب پہ کھڑا ہونے والا روکے، زبان سے روکے.
لیکن کیسے روکے؟ آج تو روکا جاتا ہے تو فساد برپا ہے. ہمارے لیڈر کی توہین کر دی ہے. حق بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. چھ وقت کا جو بھی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے، سمجھ گئے ہو، سمجھ گئے سمجھ گئے جی. لیڈر کی توہین برداشت نہیں کرتا، اسلام کی توہین برداشت کر رہا، دین کی توہین برداشت کر رہا. اگرچہ مولوی بھی ہے، اگرچہ مولوی بھی ہے، بات حق کی نہیں کہے گا. لیڈر ناراض ہوتے فلان ممبر پر بیٹھ کے میں کیسے حق بات کروں؟ ممبر پر بیٹھ کے حق بیان کر تیرا فرض ہے، واجب ہے تجھ پر. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر نہیں کر سکتا، خطرہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے کہ وہ لیڈر تیری عزت اور عصمت کو پامال نہ کر دے، برباد نہ کر دے، تیرے ایمان کو برباد نہ کر دے، اور پھر دل میں تو اس کو برا ماننا، دل سے تو اس سے نفرت کرنا، ہٹ جانا، ہٹ جا کہ شریعت کی پامالی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. نبی کی سنت کی توہین کر رہا ہے، میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ. یہ آخری حصہ ایمان کا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لمبا واقعہ ہے، پتہ نہیں کئی ہفتے لگ جائیں گے. حضرت ابراہیم کی تاریخ بھی سنو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جب وضع حمل کا وقت آیا، چھپائی رکھا، اپنا چھپائی رکھا، جو بھی حاملہ ہوتا اس کو پکڑ لیا کرتے تھے. گولی مارنے سے یعنی پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جاتا تھا. اب حضرت ابراہیم کی والدہ جب تکلیف محسوس ہو کسی پہاڑی میں چلی جاتی، پہاڑ کی غار کے اندر کہیں بیٹھ جاتی. ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آنے لگے، جس پہاڑ کی غار میں بیٹھی تھی، اللہ نے اس پہاڑ کی غار پر ایک ایسا پتھر بھی رکھ دیا تھا، جب اماں آتی تھی تو وہ پتھر ہٹ جاتا، جب جاتی تھی پتھر پھر آ جا لگا. اندر آئیں، حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. اب بچے کو اماں چھوڑ کے کیسے جائے؟ کہاں سے کھائے کھلائے، دودھ کہاں سے لے کر آئے؟ اس وقت جو اللہ نے دودھ ڈال دیا پلانے کے لیے، ہفتے میں ایک دفعہ، باقی رب دکھا رہا ہے کہ پالنے والا میں ہوں. ماں کے پیٹ میں جب روٹی دے سکتا ہوں تو پہاڑ کے دامن میں غار میں بھی دے سکتا ہوں نا، دے سکتا. ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کر سکتا ہوں تو قبر کے پیٹ میں بھی زندگی. یہ بھی مسئلہ سن لو. قبر میں کیسے زندہ ہوگا؟ کیسے بیٹھ کر کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد؟ یہ سارے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ اپنے آپ کو ملا عالم سمجھتے ہو. قبر کی زندگی کی انکار کر رہا ہے، راحت قبر کا بھی، عذاب قبر کا. جبکہ عذاب قبر اور راحت قبر قرآن اور احادیث میں دلائل موجود ہیں، باوجود اس کے نہیں مان. کہتے ہیں یہ میں توحید نہیں، قرآن حدیث کی توہین کر رہا ہے، اور توحید کا پیغام دے گا. میں توحید کا پیغام دے. قبر میں کچھ نہیں سے، یہ گڑا ہے، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. ہاں جو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، ان ہڈیوں میں بھی تو کوئی چیز ہے نا، ایسے تو نہیں پڑے ہوئے. یہیں سے تو اٹھیں گے نا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قیامت میں قبریں یہی کھودی جائیں گی، یہی خود بخود پھٹ جائیں گی، خود بخود میت نکلیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر ان ہڈیوں پر یوں نہ سمجھو یہ مٹی کا ایک ٹکڑا، مٹی، تھوڑی سی مٹی، ایک چونٹ. اللہ نے پیدا بھی تو تجھے مٹی سے کیا تھا. منہا خلقناکم،
وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی سے ہم تجھے پیدا کرتے ہیں، وفیہا نعیدکم، تیری قبر بھی وہیں بناتے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت دن بھی ہم اسی مٹی سے، اسی جگہ سے، جس مٹی سے پیدا کیا تھا، جس مٹی میں تجھے قبر بنا دی تھی، اسی قبر سے تجھے ہم زندہ کر کے دنیا محشر کے میدان میں لے کر آئیں گے۔ کم سے کم اس آیت کو تو مان لے، اس آیت کو تو مان لے، اس پر تو ایمان رکھ، یقین کر۔ لوگوں کو گمراہ نہ کر، توحید کے نام پر توہین نہ کر، قرآن کے آیات کا انکار نہ کر۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، سورۃ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، ترجمہ گھر میں جا کر دیکھ لو۔ اس لیے جب علماء باغ کھڑے ہوں، قبر میں کوئی دفنایا جا، مٹی جب اٹھاتے ہیں، مٹی مٹی مٹی، جب قبر بند کر دی جائے، بند کریں جی، مٹی ڈالیں، تو عالم کھڑا ہو، مسئلے کو جانتا، وہ مٹی اٹھاتا ہے اور یہ آیت پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یاد رکھ لیا کرو، یاد رکھ لیا، یہ مسائل ہیں، فضائل ہیں، لیکن یہ چیزیں ہم بھول گئے ہیں۔ وہاں اذان نہیں دینی، اذان دینا، کوئی کھڑے ہو گئے، وہاں کوئی اور کوئی نعت وغیرہ نہیں پڑھنی، وہاں تو نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو بھائی، اس کے لیے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور یہ آیت پڑھنی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یہ بھی کہو کہ ہم رسول اللہ کی ملت پر تجھے دفنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کو یہ بھی کہہ دیا کرو جب آخری اینٹ رکھی جا رہی ہو۔ اکثر علماء کو دیکھا، خیال رکھنا اب بھی سوال ہوگا، من ربک، من ربک، او قبر کا مہمان اٹھ بیٹھ، جلدی کر بتلا تیرا رب کون ہے۔ دنیا میں رب کو رب مانا ہوگا، فوراً جواب میں کہے گا ربی اللہ۔ من نبی، تیرا نبی کون، کہہ دینا محمد الرسول اللہ۔ ما دین، تیرا دین کون، بتا دینا دینی الاسلام۔ اکثر علماء صحابہ کرام کا عمل بھی یہی تھا کہ قبر والوں کو تلقین کر دیتے، قبر میں رکھتے وقت خیال کرنا 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالوں کا جواب بھی دینا ہوگا۔ میں کر رکھا تھا مسلمانوں، ہم نے دین کے ساتھ مذاق بنا لیا، بدعات تو ہم نے شروع کر دی، جو اللہ کے نبی کی سنتے ہیں وہ بھول گئے، قبر پر کھڑا ہوا گئے، دنیاوی بات کر رکھا گئے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ کتنی قیمت پر تمہارا وہ سامان بکا تھا، آج کل کیا ریٹ ہے، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ابھی قبر میں اس کو تو دفنا بھی رکھا ہے، تجھے اتنی عقل نہیں کہ میں نے بھی چھوڑ کے جانا ہے، اس مٹی کے اندر میں نے بھی آنا ہے۔ مال کو لے کر نہیں جاؤں گا، ایمان لے کر اس قبر میں جاؤں گا، اولاد کو لے کر نہیں جاؤں گا، اولاد کی دعاؤں کو ساتھ لے کر جاؤں، اولاد کے نیک اعمال کو ساتھ لے کر جاؤں۔ ہاں مسلمانوں، آج ہم نے اولاد کے لیے تو بہت کچھ کیا، بہت گرمیاں سردیاں دیکھیں، تکلیفیں برداشت کی، قربانیاں دیں اولاد کے لیے۔ محل تو ہم نے دنیا کے بنائے، لیکن آخرت والا محل تو اولاد کے لیے بھول گیا، اپنے لیے بھی بھول گیا۔ قبر والے محل کا تجھے تمیز نہیں، عقل نہیں، فہم نہیں۔ اس مکان کو بھی بنا، اس قبر والے مکان کو بھی بنا، اس کو بھی آباد کر،
کس چیز سے آباد کر؟ اللہ کے ذکر سے آباد کر، قرآن کی تلاوت سے آباد کر، نوافل نمازوں سے آباد کر، کلمہ طیبہ کے ورد سے آباد کر، نبی پر درود بھیجتے ہوئے آباد کر۔ اس کو ویران نہ کر، ویران نہ کر۔ اس گھر کو تو اللہ کے ذکر سے آباد کرے گا، قبر والا گھر تیرا اللہ خود ہی آباد فرما دیں گے۔ وہ گھر تو بنانا ادھر ہی پڑے گا، ادھر سے بنانا پڑے گا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت ابراہیم کی اماں، اللہ، ہفتے کے بعد اس پہاڑ کی غار میں لے کر آتی اپنے آپ کو، اللہ، چھپ چھپا کر آتی، پتھر آگے پڑا ہوتا، پتھر ہٹ جاتا، حضرت ابراہیم کی اماں اندر داخل ہو جاتی۔ اندر روشنی کرنے والا کون؟ کہہ دو نا اللہ۔ اندر پہنچانے والا کون؟ ہفتے کے بعد حضرت ابراہیم کی اماں جب آ رہی ہے، اس ہفتے کے اندر حضرت ابراہیم کی پرورش کرنے والا کون؟ حفاظت کرنے والا کون؟ جو ہی آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح کہ ابھی تازہ دودھ پیا ہو، تازہ رزق اللہ نے دیا ہو، یوں انگلی شہادت والی رکھی ہوتی، امی جب دودھ دیتی سیر ہوا کرتے تھے، امی میں یہ دودھ پیوں جو اللہ نے مجھ پر بھیجا ہے، میں وہی پیوں۔ اللہ، جبرائیل امین لے کر آتے تھے۔ اللہ، کافی مدت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی کے اندر رہے مسلمانوں، کافی مدت۔ کون تھا اس پہاڑی کے اندر اللہ حفاظت کرنے والا؟ کہہ دو نا اللہ، اللہ۔ جب لے کر آئی، ابھی چھوٹے ہی تھے، جو ہی بہر تشریف لائے پہاڑی سے، سورج کو دیکھا، دنیا کی نعمتوں کو دیکھا، دنیا کے کاروبار کو دیکھا، اونچائی پہاڑوں کی دیکھی، درخت دیکھے، درختوں کا مالک کون؟ کہہ دو نا اللہ۔ پہاڑوں کی اونچائیوں کو بلند کرنے والا کون؟ سمندر چلانے والا کون؟ دریا بہانے والا کون؟ کیوں تو رب کی قدرت کو بھول گیا؟ کیوں بھول گیا؟ اللہ۔ حضرت ابراہیم امی سے کہتے ہیں، امی یہ جانور یہ کیا چیز ہے؟ بتلاتی امی، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز۔ اللہ، جو ہی امی کے ساتھ انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں، امی حیران ہے، جو بھی جانور گزرتا ہے ابراہیم کو تکتا ہے، تکتا ہے۔ امی کھڑی ہے، یہ کیسا بیٹا ہے؟ پہاڑی کے اندر بھی اس کی پرورش کرنے والی کوئی ذات، اللہ، یہاں اس کا استقبال کرانے والی بھی کوئی ذات ہے نا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جی حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں جب اللہ کے نبی موجود تھے، پہاڑوں سے گزرتی تو پہاڑ سلام کیا کرتے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ درخت جھک جایا کرتے، جانور استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بادل آ جایا کرتا حضرت آمنہ کے سر پہ، شدت کی گرمی ہے، تپش ہے، اللہ کی طرف سے بادل مقرر ہے۔ اللہ، پانی بھرنے میں کنویں پر جاتی،
باقی عورتیں بھرتی کنویں کا پانی نیچے کا نیچا، جب حضرت آمنہ کی باری آتی پانی کنویں کا اوپر آ جایا کرتا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں مسلمانوں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے توحید کا پیغام اپنے امی کو سنایا، اپنے گھر والوں کو۔ اللہ، سب سے پہلے تبلیغ گھر والوں سے شروع فرمائی۔ اللہ نے قرآن میں بھی اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو جب فرمایا کہ اعلان نبوت کر دو، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آئے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، دوست احباب رشتہ داروں کو اللہ ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، گناہوں سے ڈراؤ، بے حیائیوں سے ڈراؤ، بدماشیوں سے ڈراؤ، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈراؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضرت ابراہیم بھی سب سے پہلے توحید کا پیغام امی سے۔ اللہ، امی یہ بتاؤ، امی یہ تو بتاؤ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے۔ اللہ، انداز دیکھیے، انداز دیکھیے، اللہ تبلیغ کا انداز بھی دیکھیے۔ یا امی اخبرنی، مجھے بتا تو صحیح میرا رب کون ہے، من ربی۔ حضرت ابراہیم کی والدہ جواب میں کہتی ہے تیرا رب تیرا ابا آذر ہے، آذر ہے تیرا رب، تیرا باپ ہے، اللہ تیرا والد ہے۔ فوراً پوچھنے لگے چلو میرا رب تو میرا ابا ہے، ابا جی والد صاحب آذر ہیں، یہ بتا میرے ابا کا رب کون ہے۔ اللہ، او مسلمانوں سنو، ابھی بچپن ہے، تبلیغ شروع ہو گئی، اللہ کے توحید کے پرچم کو لہرایا جا رہا ہے، عقیدہ بھی بنا، توحید پر اپنا عقیدہ رکھ، خدا کا واسطہ برباد نہ کر، اپنے آپ ذلیل و رسوا نہ کر، قبروں پر جا کے منتے نہ مان، قبروں کا سجدہ نہ کر، قبروں کے سامنے سر نہ جھکا، رب کے سامنے سر جھکانا۔ اللہ، منت ماننی ہے تو رب سے منت ماننا ہے۔ او قبر والا تو مجھے دے، میں فلاں چیز دوں، نہیں 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 ہے، معلوم نہیں اس قبر والے پر کیا ہو رکھا۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو ذرے ذرے کا حساب ہونے لگے۔ اللہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کی ہوگی سامنے دکھا دی جائے گی، برائی کی ہوگی سامنے، فلم تمہاری سامنے آ جائے گی۔ اللہ، آج تو یہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نیکی بھی سامنے برائی بھی، جو عمل میں کر رکھا ہوں دکھایا جائے گا، لیکن سائنس نے تجھے یہ جو ویڈیو کیا نام ہے، موبائل، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہزاروں میلوں پر بیٹھا، اس میں سب کچھ بھرا ہوا ہے، چھوٹی سی سم لگی، چھوٹی سی بیانات اس میں، دنیا کے معاملات اس کے اندر، حساب کتاب اس کے اندر، جنگلوں کے نقشے، سمندروں کے نقشے، میدانوں کے، فضاؤں کے، چھوٹی سی سم کے اندر، چھوٹی سی، یوں کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ میرے ابا جی کے فوٹو، یہ ہے، یہ میرے ابا جی جا رہے ہیں، یہ ابا جی بات کر رہے ہیں، یہ اماں جی صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں،
کہاں سے آگے؟ سیم کے اندر ابا بیٹھا ہے، سیم کے اندر ابا بیٹھا ہے، امی سیم کے اندر بیٹھی ہے، تیرا لیڈر سیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹی سی تو سم ہے۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرے باغات ہیں، یہ میری کھیتی باڑی ہے، یہ ہمارے علاقے کا دریا ہے، سیم کے اندر۔ کیا سیم کے اندر دریا بہہ رہا ہے؟ سیم کے اندر درخت لگے ہوئے، جنگلات؟ نہیں بھائی، اس سیم کے اندر اللہ نے ان سائنسدانوں کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے مسائل حل کرانے تھے، امت کے لیے کوئی رہنمائی فرمانی تھی، تو آج نہیں مان رہا، کل تجھے ضرور ماننا پڑے گا۔ فضا کے اندر کھڑے، فضا کے اندر سب چیز، یہ یاد رکھو یہ بات۔ یہ ابا چل پھر رہا ہے، بات کر، یہ فضا میں کھڑا ہے، فضا میں کھڑا ہے، یقین کر فضا میں کھڑا ہے۔ یہ امی بات کر رہی، فضا میں کھڑی ہے، یہ جنگلات تیرے سم کے اندر نہیں، فضا میں کھڑے ہیں، وہ سم جو ہے اس کو کھینچ لیتی ہے، کھینچ کر تجھے دکھا رہی ہے۔ یہ تمہارے اماد بھی فضا میں کھڑے ہوئے ہیں، ماننا رب کی ربوبیت مان، قدرت مان نا تو۔ اتنا بڑا ترازو ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ ترازو، ایک پلڑا اس کا مشرق میں ہوگا، دوسرا پلڑا مغرب میں ہوگا، اتنا بڑا ترازو۔ حضرت غالباً کون سے نبی تھے علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے یا حضرت ایوب علیہ السلام؟ اللہ پلڑ، یہ ترازو تو تو نے دکھا دیا جو محشر کے میدان میں لگایا جائے۔ اتنے بڑے بڑے ترازو کے جو پلڑے ہیں، کون بھرے گا نیکی سے؟ اتنا بڑا پلڑا، گناہ تو زیادہ ہوں گے ہر ایک کے۔ تو فرمایا ایوب پریشان نہ ہوں، اگر اس نے صدق کے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدق کے دل سے کہا، اب اس کے گناہ تو لے جا رہے ہیں، محشر کا میدان لگا ہوا ہے، او مسلمانوں ترازو۔ کبھی خیال کر، گناہوں کا پلڑا انتہائی بھاری ہوگا، سب گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ ملائکہ سے فرمائیں گے، ملائکہ کی جماعت جاؤ، اس کی کوئی نیکی لے کر آؤ۔ مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں، کافر کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں، اس کا حساب تولا بھی نہیں جائے، سیدھا جہنم بھیج دو، سیدھا بھیج دو۔ اللہ زیادہ شرمندہ نہ کر۔ اللہ اولاد بھی کھڑی ہے، والدین، رشتہ دار بھی، بیوی بھی، دوست احباب بھی دیکھ رہے ہیں، ذلیل ہو چکا ہوں اللہ۔ اللہ مزید ذلیل نہ کر، میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں پر، مجھے جہنم بھیج دے۔ اللہ فرمائے گے نہیں، اس کی نیکی لے کر آؤ کہیں سے۔ اللہ ملائکہ چھوٹی سی پرچی لے کر، سم لے کر آئیں گے، سم۔ اب سم نے بتا دیا، چھوٹی سی پرچی، پھر یہ دیکھ کر کہے گا اللہ اتنے بڑے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے نیکی والے پردے اس کے اندر اس کو ڈال دو، نیکی والے پلڑے میں ڈال۔ جو ہی نیکی والے پلڑے میں ڈالا جائے گا، یکدم بھاری ہوگا، یہ آواز بلند کہے گا اللہ بتا تو صحیح یہ کون سی نیکی ہے، کون سی نیکی ہے، کون سی نیکی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے درد دل سے، دل کی گہرائیوں سے، اخلاص سے تو نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو سم آ رہی ہے اس کے اندر پوری کائنات جمع ہے، پوری کائنات آ گئی، اللہ کی ساری قدرتیں ایک ہی لفظ، ایک ہی لفظ۔
اس لیے علماء نے کہا مسلمانوں چلتے پھرتے کم سے کم صبح کے وقت استغفار کی تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو، ظہر کے بعد درود شریف کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کرو، مغرب کے بعد عشاء کے بعد سونے سے قبل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نیند سے قبل تیری عادت ہوگی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، جب موت کی نیند آنے لگے گی تیری زبان پر جاری ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم، کوئی فوت ہو رہا ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر لقنوا لقنوا، یوں حکم نہ دو کہ کلمہ پڑھ کہیں انکار نہ کر دے، کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے، اس کے کانوں کے ساتھ قریب ہو کر بڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ اس کی زبان پر اور اس کے دل پہ یہ کلمہ اتر جائے، اگرچہ وہ ظاہر نہیں پڑھ رہا لیکن دل اس کا ضرور پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کر جنت جا رہا ہے۔ اللہ لقنوا موتا لقنوا، ہاں اللہ کی رحمت بھی بہانے مانگ رہی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میری اماں بتا میرا رب تو میرا ابا آدر ہے، میرے ابا کا آدر کا رب کون؟ جواب میں کہتی امی تیرے ابا کا رب نمرود بادشاہ ہے، بادشاہ جس طرح ہمارا لیڈر ہے۔ تیرا رب کون؟ میرا لیڈر ہے، لیڈر کی بات مانوں گا، رب کے حکم کو توڑوں گا، میں رسول اللہ کی سنت کے جنازے نکالوں گا۔ میرا لیڈر جو ہے چاہے وہ سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، منافق ہے مومن ہے، لیڈر ہے میرا، میں اس کی بات اس کے لیے لڑ رہا ہے، اپنی جان دے رہا۔ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں کتنے آدمی مر جاتے ہیں بتاؤ تو صحیح، کبھی سنتے ہو خبروں میں، پڑھتے ہو اخباروں میں، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ ووٹ دینے کے لیے گیا ہے، لڑائی ہو گئی، وہ کہتے ہیں میں اپنے لیڈر کو ووٹ دوں، میں اپنے ووٹ، تو نے ووٹ تو غلط کیا، تو نے ووٹ، ہاں لڑائی ہو گئی، ہاتھ پائی شروع ہے، گولی چل گئی، ہائے ہائے خاتمہ بالخیر پہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی سوچو، خدا کا واسطہ سوچو، سیاست کے لیے اپنے آپ کو لڑا کر قتل تو ہو رہا ہے، کہتے شہید ہو گئے، جمہوریت کے شہید ہے، جمہوریت بن گیا ہے، ہر گھر میں پھر لڑائی، ہر علاقے میں لڑائی، فلاں ووٹ اور فلاں ووٹ، ادھر بھی جھگڑا، ادھر بھی جھگڑا، ادھر بھی جھگڑا، ادھر بھی، ہائے 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 ہائے۔ اور وہ ہمیں کہتے ہیں، میں نے پرسوں والی میٹنگ میں جس میں محترم کمشنر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، نہیں اللہ کی قسم نہیں، کالجوں کے اندر تو دہشت گردی لڑے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر تو لڑ رہے ہیں، چھوکریوں کو پیچھے لڑ رہے ہیں، سکولوں کے اندر تو لڑ، کسی مدرسے میں بتا دو کہیں ایک کا دکا، لیکن اس کو کتنا میڈیا نے اٹھایا، فلاں مدرسے میں لڑائی ہو، نہیں بھاگی، نہیں، اسمبلیوں کے اندر تم لڑتے ہو، دہشت گردی دکھاتے ہو، قوم کو دہشت گرد بناتے ہو، ہم لڑ رہے ہیں تم بھی لڑو، ہم اسمبلی کے اندر لڑیں تم گھروں کے اندر لڑو، ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبح اسمبلیوں میں بھیجا، وہاں بھی لڑائی فساد ہے، بدماشی ہے، سینٹ میں لڑ رہے ہیں، وہاں بدماشی۔ اصل بات یہ ہے ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، پھر اللہ نے ہمیں ذلیل کر کے چھوڑا، ذلیل کر کے چھوڑا۔ یہ سب حضرات پہ انتظامیہ، پولیس، سب کچھ بیٹھے، سب کے سامنے میں نے دہشت گردی کا ہمیں تہمت ہے، ہمیں الزام، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، یہ دہشت گردی ہمیں سکھائے۔ امن کہاں سے؟ اہل تشیع بھی بیٹھے تھے، اہل سنت بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب حضرات بیٹھے،
میں نے کہا امن کی یہ میٹنگ ہے تو امن کا درس اسمبلیوں سے ملے گا ہمیں. جب اسمبلیوں کے اندر دہشت گردی ہے تو یہاں کیسے امن قائم ہوگا؟ لیکن پھر بھی میں نے کہا اپنی زبانوں کو لگام دو اور پھر امن کے ساتھ اپنے شہروں کی حفاظت کرو. پہلے بہت قتل و غارت ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، میرا بھائی بھی شہید. ہاں جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے عذاب تھا. اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ. زبانوں کو لگام دو، اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں، کسی کے مذہب کو چھیڑ نہیں، خدا کا واسطہ ماننا. لیکن ظہر الفساد فی البر والبحر آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا. ابھی فساد تو اور بھی برپا ہونے، مہنگائی کا جو فساد ہے، لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ میں پہلے کھڑا ہاں، وہ تو ہنے ہے، تو اگو کھڑ دا، ہٹ آئے. لڑائی شروع ہو گئی، مار رہے ایک دوسرے کو پیٹ. میں نے آٹا لینا ہے، میرے بچے وہ کہتے ہیں میں نے آٹا. آئے آئے آئے. کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، یہ بربادی ہو رہی ہے، یہ ذلت نہیں ہے، رسوائی نہیں تو اور کیا ہے. ادھر سے آرڈر ہوتا ہے جی ہم نے آٹا سستا کر دیا، گھی سستا کر دیا، یوٹیلٹی اسٹور پر جاؤ لے آؤ. ادھر ایک مہینہ کھڑے ہیں یوٹیلٹی اسٹور. آج نہیں ہے، سب کل آ جانا، اگلے ہفتے ایسا ہے، اگلے ہفتے. آئے بکواس ہے جو شروع ہے، جھوٹ ہے جو بولا جا رہا ہے. پیٹرول رات کو پھر 15 روپے اور مہنگا کر دیا ہے. یہ بھی خصوصی رحمت ہے اللہ کی. ہاں کوئی سمجھے تو، کوئی سمجھے تو. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تم پر امتحان ہے، اللہ کا عذاب ہے، خدا کی ناراضگی ہے. سمجھ اس کو، سمجھ سمجھ. باز آ جا ان چیزوں سے، باز آ جا. اپنے گناہوں سے ندامت کر، خدا سے توبہ کر، اللہ کے ہاں رجوع کر. لیڈر کو نہ مان، جو سب سے بڑا لیڈر ہے دنیا جہان کا، وہ محمد الرسول اللہ. اس کو ماننا، اس کو مان، اس کو مان، اس کو مان. اس کی سنت کی تو جنازے نکال رہا ہے، پھر توقع تو رکھتا ہے اللہ سے رحمتوں کی، برکتوں کی، سلامتیوں کی. سلامتی کیسے ہے کہ ہائے ہائے ہائے. خیر میں بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم کی والدہ سے حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی پیدا، اللہ کی توحید کا پرچم لے رہا. یا امی، میرے ابا کا رب تو بادشاہ نمرود ہے، یہ بتا بادشاہ نمرود کا رب کون ہے؟ اللہ. جواب میں کہنے لگی بیٹا معلوم نہیں، معلوم نہیں. ہائے ہائے واہ واہ. یہی وجہ تھی جب حضرت ابراہیم کو والد نمرود کے پاس لے کر گیا، نمرود دیکھ کر حیران ہوا. اللہ. جو ہی نمرود کے دربار محل میں ابا اور بیٹا داخل ہوئے مسلمانوں، اللہ، جو ہی داخل ہوئے، آخر نبی ہے ابراہیم. اللہ. اور ایسے نبی جو امام الانبیاء تو محمد الرسول اللہ ہیں، لیکن ملت ابراہیم پر میرے نبی بھی ہے نا. اللہ اللہ. ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ. جو ہی نمرود نے ابراہیم کو دیکھا تو فوراً پوچھنے لگا در سے یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. تو نے تو میرا سجدہ کیا، ابراہیم نے اس تیرے بیٹے نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پوچھنے لگا او ابراہیم تو نے میرا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں فرماتے ہیں، ابھی جوانی پر ابھی آئے ہیں مسلمانوں، ابھی جوان ہوئے ہیں. فرمانے لگے بادشاہ بات سن، میں تو فقط اس رب کا سجدہ کرتا ہوں جو کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے زندگی بھی دی، آنکھیں دیکھنے کو عطا فرمائی، کان سننے کو، زبان بولنے کو، صحت بھی دی. اللہ. میرا رب جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے،
آسمانوں کو بلند کرنے والا میرا رب، زمینوں کو بچھانے والا، سمندروں کو چلانے والا میرا رب، میں اسی کا سجدہ کروں۔ اچھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور رب یہ ہو نہیں سکتا۔ تو نے تو کہہ دیا موت اور حیات والا رب، میں اسی کا سجدہ کرتا ہوں۔ میں بھی موت اور حیات کا رب ہوں، میرا بھی سجدہ کر۔ اچھا، تو کیسے موت اور حیات کا رب؟ دو آدمی منگائے نمرود نے، بادشاہ نے، اپنی قید سے، جیل سے۔ ایک کا کل آرڈر دینا تھا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور یہ مظلوم تھا، دوسرے کے لیے حکم تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ دو آدمی لے گئے، ایک مجرم، ایک رہائی والا، اور ایک پھانسی کے تختے پر۔ دو آدمی آ گئے، فوراً منگا لو۔ جو ہی سامنے ہے تو کہنے لگا وہ نمرود، کہنے ابراہیم دیکھ دیکھ، اس کو کل تختے دار پر لٹکانا ہے اور اس کو ہم نے رہا کرنا ہے۔ موت حیات کا مالک میں ہوں، جس کو رہا کرنا ہے اس کو قتل کر دو، اور جس کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا ہے اس کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ اللہ، میں رب ہوں یا نہیں؟ میرے حیات میں موت حیات ہے یا نہیں؟ تو حضرت ابراہیم یہ سمجھا نہیں، یہ ظالم سمجھا نہیں، فوراً کہنے فرمانے لگے اچھا بادشاہ یوں کر کہ اللہ سورج کو مشرق سے اٹھاتا ہے مغرب میں ڈوبا دیتا ہے، تو اگر طاقت رکھتا ہے، تو خدا ہے، وقت کا رب ہے، تو تو سورج کو مغرب سے لے کر آ اور مشرق میں ڈوبا دے، میں تجھے پھر مانوں۔ اللہ فبہت الذی کفر۔ اللہ، بس جو ہی یہ بات، اب حیران بیٹھا ہے، کیا کروں، کیا جواب دوں؟ بہرحال واقعہ لمبات، بڑی تکلیفیں دیکھی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم نے، بڑی تکلیفیں دیکھی، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں۔ یہ دین ہمیں یوں نہیں ملا، یہ اللہ کے توحید جو لا الہ الا اللہ پڑھتے یوں نہیں ملا۔ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ پر مار کھائی، مار کھائی، مار کھائی، صحابہ نے ماریں کھائیں، تابعین تبع تابعین میں مجتہدین سلسالین علماء اولیاء کیا صلحاء نے ماریں کھائیں، تکلیفیں دیکھی، جیل کی زینت بنے، ہتھکڑیاں پہنی، جولان پہنے، زنجیریں پہنی، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ پرایا، خون میں لت پت ہوئے، یہ اللہ کا دین تم تک پہنچایا۔ تو دکان میں مست بیٹھا ہوا ہے، کبھی سوچ تو صحیح اللہ کا دین کیسے پہنچے ہم تک۔ تو کاروبار کی فکر تو کر رہا ہے، محشر کے میدان کی فکر تو کر، موت کی فکر، قبر کی فکر تو کر رہا۔ اس محل کو تو بنا رہا ہے، قبر والے محل کو بھی بنا، جنت والے محل کو بھی بنانا۔ اولاد کی مستقبل کی، دنیا کی مستقبل کی فکر کر رہا ہے، اولاد کی آخرت کی مستقبل کی فکر بھی کر 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 ہے۔ کدھر جا رہا ہے تو میں عرض کر رہا تھا، لمبے واقعات، یہاں تک میلہ آ گیا، میلہ مختصر کر، اگلے جمعے کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات عجیب و غریب واقعات سناؤں گا اگر موقع۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 10 منٹ اوپر ہو گئے، میں اس بات کو ختم کر دیتے۔ اب میلہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا موقع بڑا بہتر ہے، ان کے بڑے بت خانے کو، جو نمرود کا بت خانہ تھا، نمرود جس میں نمرود باقاعدہ آ کر حاضری دیتا، سجدہ کرتا، وزراء آتے، مشراء آتے، بادشاہ کو خوش کرنے والے لوگ آتے، ہمارا لیڈر خوش ہو جائے، ہمارا لیڈر، ہائے ہائے میں نے لیڈر کے لیے بڑی قربانیت آ گیا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، ہاتھ میں کلاڑا لے لیا، آہا، اب کسی خدا کو، کسی لیڈر کے ناک کو کاٹ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دی، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، جو بڑا بت بیٹھا تھا اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، اس کے پاؤں بھی کاٹ دیے، اس کا ناک بھی کاٹ دیا، پھر وہ جو کلاڑا تھا نا بڑے بت کے یہاں کندھے پر رکھ دیا، کندھے پر۔ یہ حقیقت حدیث میں آتا ہے، حدیث میں۔ اب جب یہ آئے میلے سے واپس آ کر بت خانے میں گئے، ان کے خداؤں کی تو گت بنی ہوئی تھی، کوئی کدھر پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے، کوئی کدھر پڑا ہے، سارے رونے لگے۔ ہاں
ہمارے خدا تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اللہ بتا تو صحیح، ہمارے معبود بتا تو صحیح، کون ظلم کر کے تجھ پر آیا؟ خداؤں پر ظلم ہو رہا ہے۔ خدا عقل نہ مارے، عقل 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 عقل، مت جیسے مت ماری گئی، مت ماری گئی ہے، مت اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اس کا سجدہ کر رہا اسی بت کا۔ ہاں جی اس نے کیا ہوگا جی؟ ابراہیم بلاؤ، ابراہیم آ گئے، ابراہیم ازمائش شروع ہو گئی۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم بتاؤ ہمارے خداؤں کی گت کس نے بنائی؟ ہمارے خداؤں کے ناک کس نے توڑے؟ کان آنکھیں کس نے؟ ہاتھ کس نے؟ ہمارے الہوں کی، ہماری مشکل کشاؤں کی، ہماری حاجت رواؤں کی، تمہارے حاجت روا یہ، تمہارے مشکل کشا بھی بے، یہ تمہارے معبود مسجود بھی ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم بتا تو نے یہ کام کیا؟ بڑا عجیب جواب دیا حضرت ابراہیم نے، آخر نبی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو نبوت کا معاملہ ہے، سچ کہتے ہیں تو یہ فوراً قتل کر، بڑے انداز میں قال بل فعلہ، یہاں سکتہ بھی کیا بلکہ کیا ہے، قالوا بل فعلہ، ہاں ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اب توحید کا پیغام بھی شروع کر دیا ہے۔ یہ جو بڑا بیٹھا ہے، بڑا خدا جس کے کندھے پر کلہاڑا بھی رکھا ہوا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم، اس سے پوچھ تو لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ جو ہی نمرود نے سنا کہا اس کا علاج یہی ہے، آگ جلاؤ، قرآن اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، 12 میل مربع، 12 میل مربع میل میں آگ جلائی گئی، 12 میل مربع میں، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے 12 میل۔ اس میں کیا حکمت تھی رب ہی جانتا ہے، وقت آئے گا، 12 بڑے بڑے ملک وقت کے فرعون تمہارے دین کے مخالف ہوں گے، لیکن حق بات تم نے کہنی ہوگی۔ اللہ، 12 میل مربع میں آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے۔ سنو مسلمان، حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے، حضرت ابراہیم فرمانے لگے اللہ اللہ میں جان تو دے رہا ہوں، شرم آتی ہے ایمان کیسے دور، الف ننگا کر دیا۔ ابھی آگ جل رہی ہے مسلمانوں، چڑیا آ رہی ہے، چڑیا حضرت ابراہیم بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر قریب آ کر آگ میں ڈال رہی ہے۔ کسی نے پوچھا وہ اتنی بڑی آگ 12 میل مربع میں تیری پانی کی قطرے سے کیسے بجھ سکتی ہے؟ جواب میں کہتی ہے بجھے یا نہ بجھے، آگ بجھانے کے لیے نہیں آ رہی، میں اپنا حق ادا کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ میں ابراہیم کی دوست ہوں، جو کر سکتی ہوں ضرور کروں گی، آگ بجھ جائے یا نہ بجھ جائے، حق تو ادا ہو جائے۔ حق بات کہہ دو نا مسلمانوں، چاہے وہ لیڈر راضی ہو یا نہ ہو، دوست راضی ہو یا نہ ہو، حق بات کر، رشتہ دار راضی ہو یا نہ ہو، فلاں آدمی تیرا قریب ہے وہ راضی ہو یا نہ ہو، حق بات کہہ دیا کرو۔ میں نے کئی مرتبہ کہا حق بات بھی کہوں گا،
میری ذمہ داری ہے، منبر پر بیٹھا ہوں، اپنا واجب اپنا حق ادا ضرور کروں۔ حق بات پر کوئی ناراض ہو جائے ہے، حق بات بھی کہوں گا، اگر اس کی دل شکنی ناراضگی حق پر ہوئی ہے، برداشت اس نے نہیں کیا، تو میں نے کہا معذرت بھی ساتھ کر لوں گا اللہ، لیکن حق بات ضرور سنا دوں گا۔ دنیا راضی ہو یا نہ ہو، اللہ راضی ہو جائے، حق کی جسے پہچان نہیں، کچھ بھی ہو انسان نہیں۔ حق کہنا اور دکھ سہنا لوگوں یہ آسان نہیں، دیکھ کے ظلم رہوں چپ کیوں میں گونگا شیطان نہیں۔ جان اس کو دے جس کی ہے جان، یہ کوئی احسان نہیں، احسان نہیں، احسان نہیں۔ بہرحال بہت سارے ابھی حضرت ابراہیم کا امتحان، یہ جو آگ میں ڈالا گیا، اللہ اکبر، اور پھر اس پر انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس پر اور بھی چند مثالیں کہ یہ آگ کیسے گلزار ہوئی۔ رب ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہو، تو رب کا ہو جا، رب کی ساری کائنات تیری ہو جائے گی۔ آگ بھی تیرے حکم کی تعمیل کرے گی، دریا بھی تیرے حکم کی تعمیل کرے گی، آگ کو گلزار بھی بنا دوں گا، سمندروں میں راستے بھی بنا دوں گا۔ اگر ایک پیالہ کسی صحابی کا سمندر میں گرا ہے، امانت تیری ہوگی، سمندر کو حکم دوں گا یہ پیالہ اس کو جب وہاں پہنچا دے، سمندر کے کنارے پہنچا دے، تاکہ میرا صحابی کو اور بھی یقین ہو جائے ان سمندروں کا مالک کون؟ اللہ، اللہ، لا الہ۔ اب کہہ دو، میں نے پہل میں آ کر کہا جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا، آج پہلی ہے، آج ذوالحجہ کی پہلی ہے، اس کا ایک روزہ، پہلی تاریخ، 2 تاریخ، 4، 5، 6، 8، 9 تاریخ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد اس روزوں کو فضیلت ہے، رمضان کی عبادت کے بعد اس ذوالحجہ کے 10 دنوں کا، جس کا اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ ایک روزے کا، ایک سال کے روزوں کا ثواب، اور 9ویں ذی الحجہ کے 2 سال کے روزوں کا ثواب اللہ، اور 200 ثواب بھی، اور گناہوں کا کفارہ 2 سال کا وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک، جب بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا، آپ کی زبان پر یہ الفاظ اللہ اکبر کہو، بآواز بلند کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی بھی مدینہ کی گلیوں میں جب گزرتے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے، پورے 13 تاریخ تک اللہ کے نبی کی زبان پر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ دکانوں میں بیٹھے ہیں، بآواز بلند کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منڈیوں میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گلیوں سے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اونٹ پر سوار ہو کر سواری میں بستیوں سے بستیاں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک صحابہ کی زبانوں پر یہ کلمے جاری ہوتے تھے۔ آپ بھی وعدہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے یہ کلمات ہم زبان سے، اور ان کلموں کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا تو کئی ختم قرآن کر لے، کئی تو اور تسبیحات پڑھ لے،
لیکن ذی الحجہ کے اس 13 دنوں کے اندر جب یہ تو کلمہ پڑے گا، اس کا اجر اور ثواب اللہ ہی جانتا ہے، تو اس کو نہیں جان سکتا۔ اللہ